جب ہم نماز کا ایک حصہ مکمل نہ کیا ہو اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ دے تو ہمیں اس کو فالو کیوں کرنا چاہیے؟ کون سی نماز کا حصہ مکمل نہ کیا ہو؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے نماز کا ایک حصہ مکمل نہ کیا ہو، جیسے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ فجر کی. ہیں؟ فجر کی. فجر کی نماز کون سی پڑھ رہے ہو تم؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ نماز میں تو یہ سنتیں ہوتی ہیں، نفل ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو سنت پڑھ رہے ہیں. تم جا کر سنت پڑھ رہے ہو. سنت اور فرض کیا چیز ہے؟ فرض کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اس کی. ٹھیک ہے، اس لیے سنت کو عارضی طور پہ چھوڑ دو اور فرض جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پڑھو امام کے ساتھ، اور سنت بعد میں پڑھ لو. ٹھیک، اس کا ایک تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جب ایک امام کے پیچھے تم اٹھتے بیٹھتے ہو نا، اس میں برکت بھی زیادہ ہے، اس میں یونٹی بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک تو فرض نماز جو ہے اس کو باجماعت اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک امام کے پیچھے ہو کے چلو تاکہ نظر آئے کہ ہم باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی، اس کو عارضی طور پہ معطل کیا، چھوڑ دیا، اس کو بعد میں ادا کر لیں گے. پہلے ہم امام کے پیچھے چل کے جو امام کے پیچھے پڑھنے والی نماز ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. 27 گنا زیادہ ثواب ہے جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. ٹھیک، اس لیے ضروری ہے. جو فرض کا مطلب ہی ہے، فرض پتہ کیا ہوتا ہے تمہیں؟ انگلش میں کیا اوبلیگیٹری ہوتا ہے؟ تمہیں ڈینش میں بھی نہیں پتہ، ڈینش مجھے نہیں آتی ہیں. فرض ایسی چیز ہے جو تم نے ضرور کرنی ہے. ٹھیک، سنت ایسی چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفل جو پڑھ کے دکھائے اور لازمی کر دیے، لیکن ان کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے ہیں. اور فرض اگر جماعت مسجد میں ہو رہی ہے تو بہرحال ہم نے امام کے پیچھے ادا کرنی ہے، پھر باقی سب چیزیں پیچھے ہو جائیں گی، تاکہ ایک امام کے پیچھے چل کے یونٹی کا بھی اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا کے دیا ہے. ایک ہو گئے تو برکت پڑے گی. ٹھیک ہے، ایک انگلی میں زور نہیں ہوتا، ایک مٹھی میں زور ہوتا ہے. ٹھیک، اور جب نماز باجماعت پڑھتے ہو تم لوگ تو پھر ایک دوسرے کے پہ کا جو روحانی مقام ہے نا، اس کا بھی ایک دوسرے پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے.